بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اے معبود، آج کے دن مجھے میل کچیل سے پاک رکھ۔ بالکل واضح سا، سادہ سا، سمجھ میں آنے والا مفہوم۔ میل کچیل سے خدایا مجھے پاک رکھ۔ میل کچیل ظاہری اور جسمانی بھی ہے، اور میل کچیل معنوی اور روحانی بھی ہے۔ کچھ وہ میل کچیل ہیں کہ جن سے ہمارا جسم گندا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے میل کچیل ہیں کہ جو ہماری روح کو گندا کر دیتے ہیں۔ دعا ہے خدا ہمیں جسمانی اور روحانی ہر طرح کے میل کچیل سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور بطور خاص آج کے اس دن کی دعا میں ہے کہ آج ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا وَصَبِّرْنِ فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما۔ جو باتیں تقدیر میں ہیں، جو باتیں مقدر ہو گئی ہیں، ان پر صبر کرنے کی توفیق مجھے عطا فرما۔ اگلا جملہ باقی جملوں کی نسبت آج کی دعا میں میری اور آپ کی توجہ زیادہ چاہتا ہے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، آج کے دن مجھے پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت ساری دعاؤں کا ماحصل یہ جملہ ہے، بہت ساری مناجات کا ماحصل یہ جملہ ہے، تعلیمات اسلام کا ماحصل یہ جملہ ہے۔ تربیت اولاد میں دیکھیں تو بھی یہ جملہ نظر آتا ہے، انفرادی زندگی میں دیکھیں، دوست کے انتخاب میں دیکھیں، کالج اور ادارہ اور سسٹم کے انتخاب میں دیکھیں، یہ جملہ ہمیشہ ہر جگہ نظر آئے گا۔ آج مجھے یہ توفیق دے کہ میں پرہیزگاروں کو اپنے دوست کے طور پر انتخاب کروں، میں متقی لوگوں کو اپنے دوست کے طور پہ انتخاب کروں۔ یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جس کے ساتھ انسان ہم نشین ہوتا ہے، اس کا اثر اور اس کا رنگ اس کی ذات پہ چڑھ جاتا ہے اور جمتا ہے، چاہے اس کو محسوس کرے یا محسوس نہ کرے۔ اسی رمضان کی دعاؤں میں بہت سارے دنوں میں شاید یہ جملہ تک پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکا ہے کسی اور انداز میں، آئندہ بھی یہ جملہ آ جائے گا۔ دوست کا انتخاب انتہائی دقت کا مثلا، کچھ چیزیں میرے اور آپ کے انتخاب میں نہیں ہوتی، ہم ان پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا انتخاب ہم اور آپ سوچ کر سکتے ہیں۔ من جملہ ان چیزوں میں سے دوست کا انتخاب ہے۔ یہ دوست کے اچھے اثرات بھی آپ کے اور ہماری زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتے ہیں، یہ جملہ ذرا توجہ فرمائیے گا، اور دوست کے اثرات اور انتخاب دوست کے اثرات آپ کی اور میری نسلوں تک منتقل ہو جاتے ہیں، نسلوں تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ دوست کیسا انتخاب کیا ہے؟ اگر حلال و حرام کے خیال رکھنے والے دوست ہیں تو کبھی بھی آپ کو مجھے اس طرف نہیں جانے دیں گے کہ جہاں پر حلال و حرام کی محفلیں سجتی ہیں اور جمتی ہیں۔ اسی گرد و پیش کے معاشرے میں دائیں بائیں اپنے گلی کوچے محلے میں اپنے اداروں میں یہ چیز مشاہدہ کی جا سکتی ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ بعض محافل کا وجہ تسمیہ اور محافل کو سجانے کا سبب یہ ہوتا ہے، آؤ بیٹھیں گے یار، گپیں لگائیں گے، فلاں کی حجو کریں گے، فلاں کی غیبت کریں گے، فلاں کی شخصیت کشی کریں گے۔ اور ان محفلوں میں اگر آپ چلے جائیں تو صرف دوسروں کی شخصیت کشی، تہمت، الزام، غیبت، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ خب اس دوستی کو اور اس محفل کو کیا کہا جائے گا؟ یہ دوست مجھے اور آپ کو کہاں لے جائے گا؟ برعکس بعض محفلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہی خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی ایسی
بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے، اچھا دوست فوراً مناسب انداز میں روک دیتا ہے، چھوڑو اس موضوع کو۔ یہ عرض ہوا سرور کائنات سے منقول جملوں میں اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ سرور کائنات نے اپنے زمانے میں اپنے کچھ صحابیوں کو کہا کہ جاؤ روزہ کھول دو، کھا پیاؤ، کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ کہا نہیں روزہ ہے ہمارا، ہم کیسے کھائے پیے؟ فرمایا نہیں، تم نے اس کی ابھی شخصیت کشی کی ہے، تم نے اس پر تہمت لگائی ہے، تم نے اس پر الزام لگایا ہے، اور تم نے اس کے بارے میں وہ کچھ کہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، یاد رکھیں، حقوق العباد کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ ہمیں اپنے جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے، دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی فکر ہے۔ وہ جہنم میں چلا جائے، میں جنت میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا، اس کی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی جنت کی فکر۔ وہ امور ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے بھئی آپ کا تعلق کیا ہے اس سے کہ آپ اس کی شخصیت کشی کریں؟ آپ کا کوئی لینا دینا ہے؟ آپ کا اس سے کوئی معاملہ ہے؟ آپ کا کوئی اس سے ریلیشن ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی ہمت کیسی ہوئی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ہمت کیسے ہو رہی ہے۔ یہ انگشت نمائی جس وقت دوسروں پر انگلی اٹھا رہے ہیں نا، اس وقت آپ کی اپنی 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ یہ انگشت نمائی، لہذا سوچیں اللہم وفقنی فیہ للتقا وصحبت الابرار، مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ بعونک یا قرۃ عین المساکین، اور یہ کام تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو مدد فرمائے گا تو میں ان چیزوں پر موفق ہو جاؤں گا۔ اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بعونک یا قرۃ عین المساکین، مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ ذکر خدا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کائنات۔ یہ برائی اور ناپاکی سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہم اگر خود پر توکل کریں اور اپنی ذات پر انحصار کریں اور اپنے علاوہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی اہمیت نہ دیں، تو پھر تو یہ کام ممکن نہیں ہے۔ خدا سے مدد طلب کرے اور مقدرات الہی پر صبر کرے، مقدرات الہی پر صبر کرے۔ ہم نے زحمت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے نہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مجھے کتنی خیر ملے گی اللہ کی طرف سے؟ نہیں۔ کون سی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے اگلے گھنٹے میں، اس سے اگلے گھنٹے میں، آج کے دن، رات کو، کل صبح، اس کا مجھے علم ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ نہ خیر کا پتہ اپنے بارے میں، نہ شر اور نقصان کا پتہ اپنے بارے میں، اپنے آئندہ سے بھی کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ ہاں، اکڑ کس بات کی ہے؟ جب ہم کسی چیز کا بھی ان ساری چیزوں میں سے علم نہیں رکھتے، پھر بھی ہماری جو روش ہے اور منش ہے اور سلیقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ اس قسم کا ہے۔ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، مشکلات میں صبر کرنا، آزمائشوں میں صبر کرنا، امتحان میں صبر کرنا، اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور خدا سے دعا مانگے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں، اور خدا ہمیں آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی ہے، قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم تعریف پسند بن جائیں، خوشامد پسند جسے کہتے ہیں۔ جب تک میری او ماشاءاللہ کیا بات ہے جی سر جی توڑے جا بندہ پوری کائنات، جب یہ وائرس میرے اندر آ گیا سمجھ لیں بیڑا غرق ہونے کی ابتدا وہیں سے ہو گئی ہے۔ اور چاپلوس اور متملک شخص کبھی بھی میرا اور آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔
جب میرٹ پہ کام ہے پھر نہ کسی کی چاپلوسی کی فکر ہے، نہ کسی کی خوشامد کی پرواہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے بڑے بہترین انداز اللہ نے یاد کیا ہے، دنیا کے خوشامد پسندوں نے نہیں، اللہ نے۔ آیت کی طرف توجہ فرمائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال اور زندگیوں کے نقص کے ذریعے، ثمرات کی کمی کے ذریعے، لیکن تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی بارگاہ میں منتقل ہو جانا ہے۔ صبر میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ آج کی دعا میں بطور خاص ذکر کیا گیا، خدایا ہمیں صبر دے تاکہ تیرے مقدرات پر صبر کی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں، تتمہ اس بحث کا عرض کروں اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا، کچھ چیزوں کا علم انسان سے مخفی رکھا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ روح کا علم ہمیں نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو روح میرے رب کا امر ہے، امر ربی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جس کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، اس کا انسان کو پتہ نہیں ہے۔ سورہ لقمان 34 نمبر، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام سے علی کی معرفت خدا ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ جملہ جو منقول ہے مولا سے، فرمایا عرفت اللہ بفسخ العزائم، عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اللہ کی پہچان کی، معرفت حاصل کی ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ انسان بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے، بڑے بڑے آئیڈیاز لے کے آتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت انسان ارادہ بنا، پھر دیکھ کے ٹوٹتا کیسے ہے، اور جب تیرا ارادہ ٹوٹ جائے پھر اس وقت یہ دل میں مان لینا کہ کوئی ایسی قادر مطلق ہستی ہے جو سب ارادوں پر بھاری ہے، اور وہی حق ہے اسی کا کہ جو چاہے انجام دے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، کسی انسان کو نہیں پتا کہ کہاں اس کی موت آئے گی، کوئی انسان نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن کی روح سے۔ اور چوتھی چیز توجہ فرمائیے، کوئی نہیں جانتا کہ شکم مادر میں جو بچہ اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے کسی کو، اس کا انجام، یعنی وہ دنیا میں سعادت مند ہوگا یا شقاوت مند ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، شکم مادر میں موجود بچہ یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز زحمت تمام، ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دقیق وقت اور زمانہ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت حجت کا ظہور کب ہوگا، بلکہ علائم بیان ہوئے ہیں، علائم، یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، لیکن وقت بیان نہیں ہوا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق جو ظہور حضرت حجت کا وقت بیان کرے گا اسے کذاب کہا گیا ہے، اسے کذاب کہا گیا ہے۔ یہ موضوع مہدویت کا موضوع ہے، میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا
خود حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی ظہور کا وقت ظہور کا علم نہیں ہے، یہ علم خدا میں ہے۔ جب اذن پروردگار آئے گا تو حضرت کیا فرمائیں گے؟ ظہور فرمائیں گے۔ علماء نے یہاں پر اس کی دلیلیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ آج کی دعا میں یہ جملے موجود ہیں، اور خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقدرات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔